بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، قاسم علی شاہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مشہور موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ انہیں اچانک سے یہ خیال کیوں آیا کہ وہ سیاسی لیڈروں کی جو ہے وہ انٹرویو لینا شروع کر دے، اور اس کے لیے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ عمران خان کا اس نے انٹرویو لیا۔ وہاں جا کے اس نے پہلے لیڈر کی تعریف پوچھی، پھر اس نے اور بات کی، اور ایٹ دا اینڈ پہ جو ہے وہ اس نے پارٹی کا جو ہے وہ ٹکٹ پوچھا۔ اس نے کہا کہ قاسم علی شاہ جو ہے وہ اگر سیاست میں آنا چاہے، اگر بے جھجک ہو کے پوچھ رہا ہے، تو کیا آپ قاسم علی شاہ جو کہ استاد ہے اس کو ٹکٹ دے دیں گے؟ اور پھر ایک اور بھی بڑا اہم سوال پوچھا گیا وہاں پہ، اس نے درمیان میں پوچھا گیا کہ خان صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ معاف کر دینا چاہیے اور معاف کر کے جو ہے وہ آگے چلا جانا چاہیے؟ جس پہ خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں، ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن کرپشن کی اور چوری کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد پرویز الہی کا جو ہے وہ انٹرویو کیا۔ اس کے بعد جو ہے شہباز شریف کا جو ہے وہ انٹرویو کیا۔ جب شہباز شریف کا انٹرویو کیا تو اس میں اس وقت جو ہے وہ ایک پوسٹ لگائی، اور پوسٹ کے اوپر لکھا کہ میں نے شہباز شریف کو ملک کے لیے بڑا فکر مند پایا ہے۔ یہ بات اس نے لکھی، اس کے اوپر عوام تپ گئی۔ اب پھر مائی پاکستان کے اوپر اس نے انٹرویو دیا ہے، یعنی قاسم علی شاہ کا مائی پاکستان کے اوپر انٹرویو ہوا ہے۔ مائی پاکستان کے اوپر جو ہے مائی پاکستان کے اوپر قاسم علی شاہ کا جو انٹرویو تھا، اس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو فوج ہے اس نے تیار کیا ہے۔ وہ وہاں پہ برس پڑے اور غصے میں آ گئے، اور اس نے بڑا اس طرح جو ہے وہ غصے والا انٹرویو دیا تھا، کیونکہ جو آگے سے انٹرویو لینے والا تھا اس نے ہی بڑا اس طرح کے سوال پوچھے جس سے قاسم علی شاہ کو بڑا غصہ آ گیا، اور اس نے یہ کہا کہ کون بندہ ایسا ہے جس کو سیاست میں جو ہے وہ فوج لے کے نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ کیا عمران خان کو فوج نہیں لے کے آئی؟ کیا نون لیگ کو فوج نہیں لے کے آئی؟ کیا سب کو فوج نہیں لے کے آئی؟ ایم کیو ایم کو، پرویز الہی کو، اس نے سب کا کہا کہ سب کو فوج لے کے آئی ہے۔ اور پھر جب اس نے کہا کہ آپ کو بھی، تو اس نے کہا کہ جی سب کو فوج ہی کرتی ہے، فوج ہماری ہے، فوج کو پرائی تو نہیں ہے، اپنی فوج ہے۔ تو جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ فوج نے ہی اس کو جو ہے وہ پیچھے سے بھیجا ہے۔ اب میں تمام سوالوں کے جو ہے یہ جو تمام معاملات ہو رہے ہیں، اس کا میں آپ کو سائیڈ بائی سائیڈ جو ہے ون بائی ون کر کے آپ کو جو ہے وہ جواب دے دیتا ہوں کہ قاسم علی شاہ جو ہے یہ یک دم سے کیوں آئے، اور کیوں یہ کہا عمران خان کو، کیوں ٹکٹ مانگا، کیوں یہ سارے معاملات ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ جو ہے یہ ایک سکرین پہ جو ویڈیو چل رہی ہے، یہ دیکھیں، قاسم علی شاہ کی موٹیویشنل سپیچ سے جو ریٹنگ چل رہی ہے اس کو ذرا دیکھیں۔ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ریٹنگ کو، کہ قاسم علی شاہ کی جو ریٹنگ آ رہی ہے وہ بہت کم ہے، لیکن یہ جو عمران خان کے ساتھ انٹرویو کیا ہے اس کی 1 ملین اس کے ویوز آئے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یوٹیوب سے بھی ارننگ ہو رہی ہے، تو جو ہے یہ دیکھیں، اس کی نیچے دیکھیں کتنے ویوز آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے جو سبسکرائبر ہیں وہ 37 لاکھ ہیں، 3.57 ملین۔ 37 لاکھ لوگوں میں سے اب اسے صرف 15,000 ایوریج بندہ سنتا ہے۔ 37 لاکھ لوگ نہیں سن رہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ غربت کی وجہ سے اس قدر جو ہے وہ پریشان ہیں، غربت کی وجہ سے اس قدر ہے کہ اب وہ موٹیویشن اس پہ اثر نہیں کر رہی۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ قاسم علی شاہ نے ملک میں جو ہے وہ بڑا اچھا رول ادا کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے اس نے، ایسی بات نہیں، جو بندہ کام کرے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن قاسم علی شاہ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور اپنے پاؤں پکڑ کے اس کے اوپر کلہاڑی مار دی ہے۔ پہلے اس نے عمران خان سے ٹکٹ مانگا، اور پھر جا کے شہباز شریف کی جو ہے وہ تعریف کی۔ دیکھیں، وہ وارث شاہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بند زمانے دی زبان ہوندی، نہیں پیندے دریاواں نوں بن ہیرے۔ وہ کہتے ہیں جو زمانے ہیں نا اس کی زبان بند نہیں ہوتی، اور نہ دریاواں نوں بند پیندے نے۔ تو یہ وارث علی شاہ کا شعر ہے۔ تو اس میں دیکھیں، اگر قاسم علی شاہ کو الیکشن لڑنا تھا تو لڑتے، لیکن آزاد لڑتے۔ جب اس کے 37 لاکھ لوگ اس کے فالورز ہیں، یوٹیوب کے، فیس بک کے اوپر اس کے اتنے فالورز ہیں، انسٹاگرام کے اوپر ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر ہیں، پورا پاکستان سے باہر لاکھوں لوگ اسے جانتے ہیں، سارے اداروں میں اس نے پڑھایا ہوا ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر جیتے؟ وہ خود کیوں نہیں جیتتا؟ یعنی کہ وہ آزاد اسے جو ہے وہ چاہیے تھا کہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن آزاد جو ہے وہ جیتتا۔
یعنی آزاد جو ہے وہ جیت جاتا، تو اب اس میں آزاد امیدوار کھڑتا اور الیکشن جیت جاتا۔ اب اس کے اوپر دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اسے یہ ڈاؤٹ تھا کہ ہو سکتا ہے میں ہار جاؤں، ٹھیک ہے، عوام مجھے ووٹ نہ دے، یہ اسے ڈر ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 جو چیز ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ اس لیے مانگ رہا ہوگا کہ چلو پی ٹی آئی مجھے ٹکٹ دے گی تو مراد راز کی جگہ میں لوں گا، میں وزیر تعلیم بنوں گا۔ اور قاسم علی شاہ کا ایک خواب ہے کہ وہ ایک ایسی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ لوگوں میں شرم جو ہے نا وہ کام کرنے کی شرم نہ ہو۔ میں نے اس کا انٹرویو سنا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی یونیورسٹی میں بنانا چاہتا ہوں جہاں پہ میں بزنس سکھاؤں گا، لوگ بزنس کریں گے۔ تو وہ جو ہے وہ اپنے پھر جو ذاتی اس کا ایک ایجنڈا ہے وہ پاکستان کی خدمت کے لیے جیسے بھی ہے وہ اس کو بھی پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ وہ جیت جائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی یہی مانگے گے کہ مجھے وزیر تعلیم لگا دیا جائے تاکہ میں جو ہے وہ بڑے بڑے کام جو ہے وہ کر سکوں۔ تو یہ اس کا اگر وہ اکیلا بنتا ہے، اکیلا آزاد امیدوار جیتا تو شاید وہ وزیر تعلیم نہ بن پاتا الحاق کرنے کے ساتھ بھی۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ ایجنڈا اس کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اب 35 سال سے جو ہے وہ فکر مند محسوس نہیں ہوا کہ جو ہے وہ فکر مند ہے۔ شہباز شریف جو ہے یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ فکر مند ہے، لیکن اب یکدم جو ہے وہ اسے لگا ہے کہ وہ ملک کے لیے بڑی فکر مند ہے، تو اس کے اوپر عوام بڑی تپ گئی ہے، عوام میں تو بڑا غصہ ہے۔ اور جو ٹرینڈ ٹویٹر ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کو جعلی جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر قرار دے دیا ہے، اس کو کہا ہے رانگ نمبر کے نام سے جو ہے وہ تقریباً 16,000 ٹویٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر ہو گئے ہیں کہ جو ہے یہ جعلی ہے، یہ جعلی ہے، یہ جعلی ہے، یہ رانگ نمبر۔ تو یہ کیا قاسم علی شاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں اس نے اسی عزت کمائی ہے تو اس کو کیوں یہ یکدم جو ہے وہ ایک ایسا کیا ہے اور ساری عزت جو ہے وہ خاک میں ملائی ہے۔ اب لوگ دیکھیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ باقی بی ٹی آئی کے میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے بھائی، میں صرف جو ہے وہ تھوڑا سا ٹچ دے رہا ہوں، میرا کسی سے تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں، میری بات سن لیں بھائی۔ بات یہ ہے کہ قدرتی طور پہ یہ کسی کی زبردستی نہیں ہے، قدرتی طور پہ ہر انسان کے جسم کی 3 ضروریات ہیں، ضروری ہیں، وہ اسینشیل ہیں۔ پہلا ہے کھانا، کھانے کے بنا کوئی نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، جس کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، کھانا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 جو ہے سیکسول ریکوائرمنٹ ہے۔ نمبر 3 کی بات کریں تو روح کی غذا اسپرچولیٹی ہے۔ اب یہ جو پہلی چیز ہے نا، قدرتی طور پہ ہر بندے کے اندر کی یہ جذبات اور فطرتی طور پہ ہوتا ہے کہ بندہ جتنا بھی بوڑھا ہو جائے، جتنا بھی جوان ہو جائے، جیسا بھی ہو، وہ پیسے سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ قدرتی طور پہ ہے۔ تو یہ جتنے بھی سیاسی لیڈران ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف جھوٹ ہی بولتے ہیں، تمام سیاسی لیڈران پاکستان میں کوئی اکا دکا کو چھوڑ کے، ادروائز ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جب وہ سیاست میں آئے تو اپنا پیٹ پھول بھرے اور وہ زیادہ سے زیادہ کھائے۔ کچھ لوگ پاکستان میں کھا رہے ہیں اور جو نہیں کھا رہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری آئے تو ہم مال دولت اکٹھا کریں۔ کوئی خدمت پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی کم از کم نہیں کرتے۔ ویسے تو باقی بھی بیوروکریٹس نہیں کر رہے، وہ بڑا لوٹ رہے ہیں اس ملک کو۔ میں تو پاکستان پہ جو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جسے 75 سال سے بیوروکریسی، جرنیل، ججز سارے کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے وہ چل رہا ہے اور بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دائم ہے۔ بڑے لوگوں نے پیشن گوئیاں کی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کو اتنے سارے اندر غدار بہ کے کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ میرا ملک پاکستان جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میرا ملک پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، لیکن چل تو رہا ہے نا۔ تو میں آپ تمام یوتھ سے یہ براہ راست مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی سیاسی لیڈر کسی کا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے ہیں۔